ذریعے سوال موصول ہوا ہے. بنت عمران ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ جو شخص اہل بیت سے، میرے اہل خانہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، یہ فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت فرماؤں گا. تو ظاہر ہے کہ جو بغض و عداوت رکھے گا تو اس کا تو ٹھکانہ کہیں بھی نہیں ہوگا، اور وہ تو مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ عذابوں میں، مصیبتوں میں گھر جائے، اور مرنے کے بعد قبر میں تو پھر جو ہو سو ہو، قیامت میں جو ہو سو ہو. تو اس لیے وہ اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے، اور حدیث پاک میں یہ پہلے سے ہی ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تو اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اہل بیت کی محبت سکھانی چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا الحمدللہ جو سنی ہوتے ہیں نا، یہ اہل بیت کی محبت ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے امام حسین کا نام لینا نہیں آتا تھا، میں پتا کیا کیا لفظ بولتا تھا، میں نہ سمجھتا، اور میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا کہ امام حسین بہت بڑی ہستی ہے. میری بڑی بہن کا نام جو سب سے بڑی، میں 3 بہنوں سے ملا ہوں. اب میرے سے پہلے سنا ایک آدھ کوئی فوت ہوئی ہے، مجھے اس کا واللہ اعلم. تو بڑی بہن کا نام خدیجہ، حضرت خدیجہ یہ ام المومنین تھی، اور بی بی فاطمہ کی امی جان تھی. اچھا، پھر دوسری بہن کا نام فاطمہ، تیسری کا نام زہرا. یہ ہماری اہل بیت سے محبت کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں سیدوں کا ادب، سیدوں کا احترام، سیدوں کی اہمیت، یہ شروع سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سننے کو ملتی تھی. تو سید رشتہ دار کس کے ہیں؟ امام حسین کے رشتہ دار ہیں، ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی، ہمارے دیکھیے بچے الحمدللہ جو دعوت اسلامی کی میں خاص بات کروں کہ بچے کو مطلب امام حسین، اہل بیت کی محبت کرتا پائیں گے. سیدوں کا ادب ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں بہت آپ دیکھیں گے. خود سید صاحبان دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا ادب یہاں سکھایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہی تو ہے. تو اس لیے مطلب اہل بیت کی محبت ہی رکھنی ہے ہمیں، اور نعوذ باللہ ان کا جو بغض رکھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، صورت بھی نہیں دیکھنی، نہ اس کا بیان سننا ہے، نہ اس کی بات سننی ہے. جو صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، تنقیدیں کرتا ہو، کان ہمارے اس کو سننے سے بہرے ہیں. میں سننی ہی نہیں ہے، سنیں گے تو پھنسیں گے نا. اور جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی، تو ہم وہ نہیں ہیں. ہم صرف سنو اپنوں کی، کرو وہ جو اللہ اور رسول کی مرضی ہے. اپنے مطلب یہ کہ دوسروں کی سننی ہی نہیں ہے. جو بھی بد مذہب، گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کی سننی ہی نہیں ہے، ورنہ وسوسوں کا شکار ہوں گے کہ ہمیں اتنی معلومات ہے نہیں. تو ہم اپنی مطلب پانجی کرو تو سانجی تھی، ہماری میونی میں کہتے ہیں، اپنی کرو بس، یا شیخ اپنی دیکھ. تو ہم الحمدللہ سنی ہے، اور صرف سنی ہے. صحابہ اہل بیت میں ہر فرد کو مانتے، کسی میں کوئی ہم خامی نکالتے ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو نکالیں گے کہاں سے؟ جو خامی نکالتے ہیں ان کو آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، حقیقت میں خامی نہیں ہے. ان کو اپنی شکل نظر آتی ہے، اپنی خامیوں کو وہ سمجھتا ہے کہ ان میں خامی ہے. نعوذ باللہ. اللہ اس سوچ سے پہلے مجھے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے اٹھا لے. ہمیں اہل بیت و صحابہ کی بے ادبی چاہیے ہی نہیں، نہ بے ادب چاہیے، نہ بے ادبی چاہیے. اللہ کریم ہماری نسلوں میں کوئی صحابہ و اہل بیت کا گستاخ پیدا نہ کرے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص فرمان نانا حسین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے. حوالہ
الصواعق المحرقہ پیج نمبر 216. ایک حدیث پاک میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، تو جنت میں جانا ہے. تو حوالہ ہے اس حدیث کا جو میں نے ابھی سنائی، المستدرک حدیث نمبر 4771. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام.